نظم قرآن کے معاملے میں جو مشکل پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ چند لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں، لیکن باقی علماء اس سے بالکل مختلف بات کرتے ہیں۔ بات تو کچھ اپیل کرتی ہے، لیکن اس کے بارے میں اطمینان کیسے ہو اور کہاں انسان پڑھے اور اس کی مزید کیا ایویڈنس ہے کہ جو انسان کو معلوم ہو کہ جس سے کہ ایک جانب یا دوسری جانب انسان طے کرے، فیصلہ کرے۔ میں نے گزارش کی کہ بات یہ ہے کہ اگر میجورٹی لوگ یہ کہیں کہ چاند نظر نہیں آیا اور آپ نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیا ہے، تو آپ کیا کریں؟ آپ تو یہی کہیں گے نا کہ بھائی آپ نہ مانیں، مجھے تو حقیقت نظر آ گئی ہے۔ قرآن مجید آپ کے بھی سامنے ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ جو دعوے کیے گئے ہیں ان دعووں کی دلیل اگر آپ کو قرآن میں ملتی ہے تو آپ مان لیں، نہیں ملتی تو آپ کہیں کہ مجھے چاند نظر نہیں آیا۔ یہ بات کہ اکثر علماء کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیں، اس میں ایک المیہ ہے اور ایک نیچرل رکاوٹ ہے۔ نیچرل رکاوٹ تو یہ ہے کہ آنیسٹلی ایک انسان ایک خاص بیک گراؤنڈ سے علم سیکھتے سیکھتے بعض اوقات اس مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ جس کے بعد اس کے لیے اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی بنیادوں اور ایزمپشنز کو ری وزٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں اس رکاوٹ کو مانتا ہوں، لیکن ایسے شخص کو کہ جو اس طرح کے پس منظر سے دین کو الگ سے سمجھ کے، مان کے، پیش کر کے 40-50 سال کی زندگی گزار چکا ہے، اگر اس کے سامنے ایک بالکل نئی چیز آئے اور وہ کہے کہ اب یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس کو سمجھوں، یہ بالکل میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں کہ یہ پاسبل ہے، مگر اسے اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اسے اپنی اس کمزوری کم مائیگی کا اعتراف کرنا چاہیے کہ یار میرے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک وہ پرابلم بھی ہے کہ جس میں لوگ دوسری بات کو سننے اور اس پر غور کرنے کے لیے اس لیے انکار کر دیتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں آپ ہوتے کون ہیں، آپ کو اجازت کس نے دی، آپ تو فلاں فلاں ہیں۔ یہ رویہ ایک غیر اخلاقی، ایک غیر دینی رویہ ہے کہ جو کہ ناقابل قبول ہے، جس کو کہ کسی بھی اچھے مسلمان، اچھے انسان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ سے دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ آپ خالی الذہن ہو کے اگر قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں تو آپ کو جو میں نے دلائل دی ہیں یا مزید میں کچھ دلائل دوں وہی نہیں، خود بہت سے اور دلائل نظر آئیں گے۔ اور اس میں مولانا حمید الدین فراہی نے اس پر لکھا ہے، مولانا امین احسن اصلاحی کی کتاب تدبر قرآن اصل میں نظم قرآن کو پورے قرآن کے بیان میں اگر آپ نے دیکھنا ہو تو ایک شاندار شاہکار ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کے شاگرد جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی اس پر مزید کام کیا ہے۔ میں ان کو ایک اور ان کی ایک بالکل ریسنٹ مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو میں نے ابھی ڈسکور کی اور میں ابھی تک حیرت میں مبتلا ہوں، اور یہ مولانا اصلاحی نے نہیں بیان کی، یہ جاوید احمد غامدی صاحب نے بیان کی۔ آپ اس کو بھی سن کے ریجیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن سن تو لیں۔ سورہ نساء میں وہ لکھتے ہیں، نساء 4 سورہ، سورہ نساء کی آیات ہیں 176، میرا خیال ہے 135 سے 140 نمبر آیت کے حاشیے میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ سورہ مبارکہ اصلاً یہاں ختم ہو گئی، اب سورہ کے مضامین میں چند سوالات ہیں جو پیدا ہوئے جن کے جوابات اللہ تعالیٰ نے بالترتیب دے دیے ہیں۔ سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، سوال نمبر 4۔ مائی گاڈ، آپ پڑھیں اس کو، آدمی کہتے ہیں بات بالکل ٹھیک لگتی ہے۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کے تعصب میں مبتلا ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں آپ خود پڑھیں۔ آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ سورہ مائدہ میں انہوں نے پھر یہی کام کیا، اس کی آیات جتنی بھی ہیں کوئی 2/3 کے بعد انہوں نے کہا کہ سورہ مبارکہ یہاں ختم ہو گئی ہے اور اس کے مضامین میں 5 سوالات پیدا ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب دیے ہیں، اور ہر سوال کے جواب سے پہلے یا ایھا الذین آمنو ہے۔ بھئی یا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر یہ میرے رب کی بات ہے، اگر میرے اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو ایسے ہی کیا ہے تو میں ان کی بات پر غور کیوں نہیں کروں گا؟ اور اگر غور کرنے کے بعد معلوم ہو کہ یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے تو میں کہوں گا یہ ایسی بات ہے، مگر میں غور کیوں نہیں کروں گا؟ اور وہ ایک مزید بات لکھتے ہیں کہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جوڑا ہے،
وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے جیسا کہ یہ ہے کہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ جوڑا ہے، اور اس کے جوڑا ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پریزنٹیشن میں یہ بات ملحوظ رکھی ہے. مائی گڈنس، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے اور آدمی کنونس ہو جائے کہ یہ ایسا ہی ہے، تو آپ پھر مجھے بتائیں میں کیا کروں. اٹس از میکنگ سو مچ سینس. لیکن آپ کو بالکل اختیار حاصل ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ایک انسان کی بات ہے اور میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے اس پہ غور ہی نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ آپ کے رب کی نازل کی ہوئی کتاب کے بارے میں ایک کتاب کا طالب علم آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے اس میں ایک چیز ڈسکور کی ہے، تم بھی غور کرو. غور کریں. غور کرنے کے بعد محسوس کریں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، نہ مانیں. لیکن کیسے کوئی شخص کے جو قرآن میں انٹرسٹڈ ہو اس پہ غور نہ کرے؟ میں تو جب سے میں نے اس کو پڑھا ہے، میں آنیسٹلی آئی کائنڈ آف اسٹنڈ کہ یہ کیا چکر ہے اتنا غور کرنا اللہ اکبر قرآن کی، اللہ کی کتاب میں، اور اس میں یہ اس کے اندر سے حکمت برآمد کرنا. اور میں جتنا اس کو پڑھتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اٹس میکنگ اے لاٹ آف سینس.